حنان جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، واش روم کی طرف بڑھ گیا، تیار ہو کر جلدی سے اپنا والیٹ اٹھایا، ID کارڈ رکھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مسز ملک آوازیں دیتی رہ گئی، حنان ناشتہ کر لو، مگر حنان تو آج کسی کی نہیں سننے والا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو بس منال کا نام گونج رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد منال کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں منال پھر سے دور نہ چلی جائے۔ اس سے پہلے کہ منال کو اس کے آنے کے بارے میں پتہ چلے، وہ اس سے پہلے اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ خوشخبری فہیم کو دی اور اس سے کہا کہ جلدی سے مجھے منال کا ID کارڈ لا کر دے۔ جیسے ہی فہیم منال کا ID کارڈ لے کر آیا، حنان نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر موڑ لی۔ فہیم بھی ساتھ جانا چاہتا تھا مگر حنان نے اسے روک دیا کیونکہ ثانیہ بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے ڈاکٹر پاس لے کر جانا ضروری تھا، اسی لیے فہیم رک گیا۔ پری سب کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اس کی کزنز آئی ہوئی تھی ناشتہ لے کر، جبکہ حیدر ابھی تک کمرے میں ہی بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ مسز ملک نے پری کو کہا کہ حیدر کو بلا لے تو پری اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر ابھی بھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ پری کمرے میں آئی تو ایک نظر پری پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ ماما بلا رہی ہیں آپ کو ناشتہ کرنے۔ پری حیدر کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو بول پڑی، پری کیا کہا تم نے؟ حیدر غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ پری گھبرا گئی، اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ کیا مطلب، کیا کہہ دیا میں نے؟ پری ہکلاتے ہوئے بولی۔ حیدر اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہی جو بھی کہا ہے، محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا؟ پری ابھی تک اس کی چالاکی نہیں سمجھ پائی تھی۔ یہی جو ابھی ابھی تم نے مجھے کہا۔ وہ کیا تھا؟ حیدر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا؟ اب آپ ہی کہوں گی نا، پری خود کو چڑھاتے ہوئے بولی، مگر ناکام رہی۔ لیکن پہلے تو تم کہتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک تم سے آپ پر آ گئی؟ کیونکہ پہلے تم تھے اور اب آپ، کیونکہ اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کو آپ کہہ کر بلاتی ہیں۔ اوہ ریلی، اب تم بیوی بن چکی ہو میری؟ گڈ۔ حیدر پری کی طرف جھکا، اس کا ارادہ تھامتے ہوئے پری نے اپنی ہیل کی نوک اس کے پاؤں پر رکھ دی۔ حیدر نے اسے چھوڑ دیا۔ پری دروازے کے پاس جا کر رکی، جلدی آ جائیں، سب انتظار کر رہے ہیں آپ کا، مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیدر اپنا پاؤں پکڑتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھا۔ اف، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرنے والی۔ آ گئی اپنی ٹون میں واپس۔ مسکراتے ہوئے حیدر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، نیچے جاتے ہی پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پری مسکرا دی۔ ارے پری، نور کہاں ہے؟ وہ اوپر گئی تھی تمہیں بلانے، پری کی کزن اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ اوپر تو نہیں آئی، ہو سکتا ہے اوپر کسی اور کمرے میں چلی گئی ہو، اسے کون سا میرے کمرے کا پتہ ہے، میں بھی دیکھ کر آتی ہوں اس کو، تم لوگ ناشتہ کرو۔ پری اوپر کی طرف بڑھ گئی، احسن کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی تو اسے نور کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ احسن اور نور کو ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر پری کو جیسے شوق لگا۔ ارے آؤ آؤ پری، یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر احسن، ہم نے ایک ساتھ ہی MBBS کیا تھا مگر پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ تمہارے گھر آنے کا ایک تو فائدہ ہوا، مجھے میرا دوست واپس مل گیا، ورنہ یہ تو بھول ہی چکا تھا مجھے۔ پری حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ لوگ نیچے آ جائیں، سب انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، پری بولی تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کرتے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ پری بھی ان کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ جتنا حیران پری ہوئی تھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر، باقی سب کا بھی وہی حال تھا۔ سب کو نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے تو احسن بول پڑا، مام یہ میری دوست ہیں ڈاکٹر نور، ایک ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ، پھر واپس پاکستان آیا تو اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، آج اچانک ملاقات ہو گئی۔ احسن نے جیسے صفائی پیش کرنا چاہی، مسز ملک مسکرا دی۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، چلو ناشتہ شروع کریں سب، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی تو سب مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسز ملک نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور مسکرا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد پری کی کزنز واپس چلی گئی جبکہ نور اپنا نمبر احسن سے ایکسچینج کرتے ہوئے شام کو ملنے کا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ احسن اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مسز ملک بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احسن اچانک ان کو کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی مام، کوئی کام تھا؟ ہاں جی، بہت ضروری کام تھا، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ کب سے دوستی ہے تمہاری نور کے ساتھ؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ کیا مام، ہم بس دوست ہیں، پچھلے تقریباً 6 سال سے، صرف اچھے دوست ہیں اور کچھ نہیں، آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ پاکستانی مامس بہت شک کرتی ہیں اپنے بیٹوں پر، احسن مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا جی، مسز ملک مسکرا دیں۔
اور اگر میں کہوں کہ مجھے نور پسند آ گیا تمہارے لیے تو؟ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ میرے لیے مطلب؟ او نو ماں، میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا نور اس شادی کے لیے راضی ہوگی۔ ہم بس اچھے دوست ہیں اور میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، اور مجھے شادی کرنی بھی نہیں ہے ابھی۔ ابھی نہیں تو کب کرنی ہے شادی؟ حیدر اور حنان دونوں چھوٹے ہیں تم سے، اور دونوں کی شادی ہو گئی، اب تم اکلوتے کنوارے رہ گئے ہو بس اس گھر میں۔ بس کرو اب، بہت کر لی پڑھائیاں، اب اپنی شادی کا سوچو۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے نور بہت پسند آئی ہے تمہارے لیے، تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، اور پھر شام کو نور کے پیرنٹس سے بات کرتی ہوں۔ خبردار جو تم نے انکار کیا تو۔ وہ احسن کو وارن کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ لیکن ماما میری بات تو سنیں، احسن بولتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں نور کے بارے میں، اور نور پتہ نہیں کیا سوچے گی جب اسے پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ مام نور کے پیرنٹس سے بات کریں، مجھے نور سے بات کرنی پڑے گی، اسے انکار کرنا ہوگا اس رشتے سے۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی باجی، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ ایسا نے بہت بار کال کی مگر نور کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے تھک ہار کر فون رکھ دیا۔ شام کو بات کرتا ہوں نور سے۔ احمد ابھی ابھی باہر سے آیا تھا، منال اپنے کمرے میں تھی۔ احمد نے اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی لا دیں پلیز۔ منال پانی لینے چلی گئی، واپس آئی تو احمد پانی کا گلاس تھام کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ بند کرتے ہوئے۔ اچانک سے منال کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ منال ٹارچ چلاتی اسے کسی کے کمرے میں ہونے کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو، ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر منال ساکت رہ گئی۔ سامنے حنان کھڑا تھا۔ منال کو لگا جیسے ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ منال ذرا سا لڑکھڑائی ہی تھی کہ حنان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ دونوں بے آواز رو رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آج یہ آنسو غم کے نہیں تھے، ملن کی خوشی کے آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد حنان نے منال کو خود سے الگ کیا، اس کے ماتھے کو چھوا نرمی سے، اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں منال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جس کی اتنی بڑی سزا دی تم نے مجھے؟ منال بس چپ چاپ نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی، وہ کچھ نہیں بولی۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں کو چھوا۔ منال خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ حنان کتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ حنان کے آنسو اس کی محبت کا ثبوت دے رہے تھے۔ منال نے پلکیں اٹھا کر حنان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ حنان تو نہیں تھا جسے منال چھوڑ کر آئی تھی۔ آنکھوں پر پڑے ہلکے بکھرے بال۔ منال حنان کے سینے میں منہ چھپائے رو دی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی حنان، پلیز مجھے معاف کر دے۔ حنان نے اسے خود میں بھینچ لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں پھر سے نہ دور چلی جائے منال اس سے۔ بس منال، اب اور ایک لفظ بھی نہیں بولو گی، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو آج تم۔ آئندہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تم، حالات چاہے جیسے بھی ہو تم مجھ پر یقین رکھو گی۔ منال نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے حنان، دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ حنان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس رشتے کے درمیان کسی تیسرے وجود کو دخل اندازی نہیں کرنے دوں گا، اور برباد کر دوں گا ان کو جن کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے، میں ان کو کبھی سکون سے نہیں جینے دوں گا۔ منال پرسکون ہو کر حنان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ حنان بھی ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ اب جا کر اس کے دل کی دھڑکن سنبھلی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ منال سچ میں اس کے پاس ہے۔ چلو اب گھر چلے مسز حنان، حیدر اور پری کے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے ہمیں، اور اس سے پہلے شاپنگ پر بھی جانا ہے اور پھر پارلر تیار ہونے، تو چلیں پھر۔ حنان نے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منال نے مسکراتے ہوئے حنان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا اور ساتھ میں شمائلہ آپا بھی تھیں۔ منال ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، اسے لگا وہ اس سے ناراض ہوں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے منال کی طرف بڑھی۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے، خیر کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں تمہیں خوش دیکھ کر۔ احمد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا مگر میں جان بوجھ کر انجان بنی رہی، مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر، وہ احمد کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنے مہینوں تک میری وائف کا خیال رکھا اور اپنے گھر میں پناہ دی اسے، اور صحیح سلامت میرے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں آپ کا یہ احسان کیسے اتار سکوں گا میں۔ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر، احمد بولا تو سب ہنس دیے۔ آپ جانتی ہیں ماما یہ صبح سے بنا کچھ کھائے گھر سے نکلے ہیں، جب میں نے ان کو کال کی تو یہ سو رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ صبح سے بھوکے ہیں۔ ان کی بھوک تو اپنی وائف سے ملنے کی خوشی میں اڑ گئی ہوگی۔ ٹھیک کہا نا مسٹر حنان میں نے؟
حنان مسکرا دیا۔ جی چلیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے سب کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد حنان نے ان سے اجازت چاہی تو احمد 1 منٹ ویٹ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا اور حنان کی تصویر مینال کی طرف بڑھا دی۔ اب اس تصویر کو بھول گئیں آپ؟ استی حنان ملتے ہی مینال نے مسکراتے ہوئے وہ تصویر تھام لی۔ حنان بھائی سچ بتاؤں تو یہ تصویر ہی ہے جس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا، ورنہ یہ محترمہ تو ساری زندگی روتے ہوئے گزار دیتی۔ احمد کی بات پر سب مسکرا دیے۔ حنان کو مینال کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ احمد نے گاڑی باہر نکالی تو مینال شمائلہ آپا کے گلے لگتے ہوئے حنان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ احمد نے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھا دی۔ احمد نے ایک نظر بیک ویو مرر سے مینال اور حنان پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ پرفیکٹ کپل، دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولا اور ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ان کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ حنان مینال کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر حنان نے پارکنگ سے اپنی گاڑی لی اور مینال کو لے کر شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ مینال کو ایک خوبصورت ہیوی کام والا ڈریس، جیولری اور ایک خوبصورت ہیل لے کر دی۔ مینال کو شاپنگ کروانے کے بعد پارلر میں تیار ہونے کے لیے چھوڑا۔ حنان جب اسے چھوڑ کر جانے لگا تو مینال گھبرا گئی۔ حنان نے اسے تسلی دی کہ کچھ دیر تک آ جائے گا تو مینال چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مینال کو پارلر چھوڑنے کے بعد حنان گھر واپس آ گیا اور تیار ہونے لگ پڑا۔ جب خود تیار ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں بیٹھ گیا۔ پارلر والی نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ حنان پینٹ کوٹ پہنے تیار ہو کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا تبھی ماہم کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی حنان فون کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی ماہم بول پڑی، کہاں تھے تم صبح سے؟ ماہم کی بات پر حنان رک کر پلٹا۔ تم سے مطلب میں جہاں بھی تھا، اپنے کام سے کام رکھو تم، سمجھ آئی؟ حنان اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے کے انداز میں بول کر وہاں سے نکل پڑا۔ مطلب ہے حنان، بیوی ہوں میں تمہاری۔ ماہم بنا اس کی دھمکی سے ڈرے پھر سے بول پڑی۔ حنان واپس مڑا۔ اچھا بہت گھمنڈ ہے تمہیں کہ تم میری بیوی ہو، تمہارے یہ گھمنڈ بہت جلد توڑ دوں گا میں، کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم، اور خبردار جو اب مجھے ٹوکا تم نے، اچھا بھلا موڈ خراب کر دیا میرا۔ اس میں موڈ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم کہاں جاتے ہو یہ پوچھنا میرا حق ہے۔ ماہم آج چپ رہنے والی نہیں تھی۔ کس حق کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں کوئی مقام دیا ہی نہیں، یہ رشتہ بس کاغذات کی حد تک ہے، تمہیں ہی شوق تھا میری بیوی بننے کا، اب بیٹھی رہو بیوی بن کر۔ میری زندگی میں بیوی کا مقام بس مینال کا ہے، اور میری زندگی پر حق بھی بس اسی کا ہے، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب نکلو یہاں سے، خبردار آئندہ میرے کمرے میں نظر آئی تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ ماہم پیر پٹکتے ہوئے غصے سے بھنبھناتی وہاں سے چلی گئی جبکہ حنان نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مام آپ لوگ پہنچے ہال میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، کہتے ہوئے حنان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ پارلر پہنچا اور ریسیپشن سے مسز حنان کا پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا، جی سر وہ تیار ہے، میں بھی بلا دیتی ہوں۔ اس نے فون ملایا اور چند سیکنڈز بعد مینال اپنا بھاری بھرکم ڈریس سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حنان کی نظریں مینال پر جم سی گئیں۔ چلیں، مینال ہچکچاتے ہوئے بولی تو حنان پیمنٹ کرنے کے بعد مینال کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مینال پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی، اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ حنان نے اسے پریشان دیکھا تو گاڑی سائڈ پر روک دی۔ کیا ہوا مینال، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی میری طبیعت تو ٹھیک ہے، بس کبھی اتنے ہیوی کپڑے پہنے نہیں تو اسی لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اور آپ کو نہیں لگتا یہ برائڈل ڈریس ہے شاید، اور میک اپ بھی برائڈل والا ہے؟ عجیب نہیں لگ رہا یہ سب کچھ، مجھے کوئی ہلکا سا ڈریس لینا چاہیے تھا، ہے نا حنان؟ مینال بس بولی ہی جا رہی تھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ حنان اسے کتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ حنان نے آگے بڑھ کر مینال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے چپ کروانے کے لیے محبت بھری شرارت کر ڈالی۔ مینال کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ مینال اپنی رکتی سانس بحال کرنے لگ پڑی، اب اس میں مزید بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ حنان مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف آیا۔ مینال تھوڑا پیچھے ہٹی۔ حنان ہنس دیا، میری بھولی سی پیاری سی مسز حنان، وہ اس لیے کیونکہ یہ برائڈل ڈریس ہے، میں تمہیں دلہن بننے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے آج دلہن بنا کر تمہاری رخصتی کروا کر گھر لے جاؤں گا۔ رخصتی؟ مگر کہاں سے؟ مینال کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر سے بول پڑی، وہ سب بعد میں پتہ چل جائے گا، فی الحال اگر تم چپ نہیں ہوئی تو پھر یہ میں دوسرا طریقہ استعمال کروں گا تمہیں چپ کروانے کے لیے جو پہلے کیا تھا۔ حنان کی بات پر مینال بلش کرتے ہوئے نظریں جھکائے۔ بہت غلط بات ہے حنان، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مینال پھر بول پڑی،
محبت اور جنگ میں سب جائز ہے مسز حنان۔ حنان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد منال دوبارہ نہیں بولی۔ گاڑی پارک کر کے حنان نے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منال حنان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا ہیوی ڈریس سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ حنان کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ شان سے اپنے شہزادے کے ساتھ چلتی ہوئی ہال میں انٹر ہوئی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر ٹک گئی۔ منال بنا ہچکچائے حنان کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی۔ سب گھر والے بس ان کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مسز ملک جلدی سے منال کی طرف بڑھی۔ منال میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مسز ملک منال کو گلے لگاتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ مام یہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے پلیز، ابھی خوشی خوشی اپنی بہو کو ویلکم کرے، سب دیکھ رہے ہیں۔ حنان مسز ملک کے کان میں بولا تو انہیں موقع کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ حیدر اور پری بھی بہت خوش ہوئے منال کو دیکھ کر۔ ملک صاحب نے بھی آ کر منال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج بہت دنوں بعد سب نے حنان کو اتنا خوش اور مسکراتے دیکھا تھا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے یہاں جن سے حنان کی یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تھے ماہم کے والدین اور احسن، اور ماہم تو جیسے سکتے کی حالت میں تھی۔ رشتہ داروں میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ارے یہ حنان نے دوسری شادی کر لی، بہت برا کیا اس نے، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ماہم سے شادی کی ہوئی تھی اور اس نے سوتن لا دی ماہم کے سر پر۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ ماہم سے یہ سب سنا نہیں گیا، وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ملک صاحب نے دیکھ لیا تھا بیٹی کو جاتے ہوئے، مگر موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بولے کچھ نہیں۔ احسن دور کھڑا بس چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا حنان، اگر منال تمہیں مل بھی گئی تھی تو تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، تماشا بنا کر رکھ دیا میری بہن کا۔ احسن دل ہی دل میں حنان کو کوس رہا تھا۔ منال کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں اتنا خوشیاں لے کر آئے گا، اور حنان کی نظریں تو بس منال پر ہی جمی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں، وہ تو بس اپنی خوشیوں میں مگن منال کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا۔ منال آج خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آج وہ دلہن بنی تھی، مگر اس کے ماں باپ، بھائی بھابھی، کاش وہ بھی یہاں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ منال تھوڑی دکھی ہوئی، لیکن جب حنان کی اس پر نظر پڑی تو مسکرا دی۔ حنان بہت خوش تھا آج، اور وہ اسے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ایک طرف پری اور حیدر تو دوسری طرف حنان اور منال، ان دونوں جوڑیوں نے اسٹیج پر چار چاند لگا دیے تھے۔ ہر کوئی رشک بھری نگاہوں سے ان دو جوڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ احسن نے نور کو سب سے الگ فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ یہی صحیح موقع لگا اسے بات کرنے کا۔ نور نے احسن کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور احسن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نور مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ نور کو اپنی طرف متوجہ پایا تو احسن جلدی سے بول پڑا۔ جی جی فرمائیے ڈاکٹر احسن، نور مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میری ماما تمہارے پیرنٹس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میرا مطلب وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہے، مطلب ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں وہ۔ تو اگر وہ بات کریں تمہارے پیرنٹس سے تو تم انکار کر دینا اس رشتے سے، احسن ہچکچاتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں ڈاکٹر احسن؟ نور نے احسن کی ساری باتوں پر بس مختصر سا سوال کیا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور کوئی بات نہیں، تم اچھی لڑکی ہو، میری بیسٹ فرینڈ ہو، لیکن تمہارے لیے کبھی اس طرح سوچا نہیں میں نے، احسن گھبراتے ہوئے بولا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نور برا نہ مان جائے انکار والی بات پر۔ تو اب سوچ لیں، نور اتنا بول کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ احسن کو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ آئی تو نور کی طرف بڑھا۔ رکو نور، کیا کہا تم نے؟ اسے پیچھے سے آواز دی۔ نور پلٹی۔ جی ٹھیک سنا آپ نے ڈاکٹر احسن صاحب، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، البتہ اگر آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، میری خوش نصیبی ہوگی اگر آپ میرے لائف پارٹنر بنیں گے تو۔ نور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ احسن دھنگ رہ گیا نور کے اتنے واضح اقرار پر، پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ نور انکار کر دے گی، مگر نور نے تو اس کی توقع کے برعکس جواب دیا۔ چلیں پھر ڈاکٹر نور، آج سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے بارے میں۔ احسن سامنے کھڑی نور کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ نور نے احسن کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے دیکھا تو وہ بھی نظریں جھکا کے مسکرا دی۔ مسز ملک نے نور کی ماما سے بات کی احسن اور نور کے رشتے کی۔ نور کی ماما کو احسن بہت پسند آیا، لیکن نور کے پاپا سے مشورہ کر کے بتانے کا کہہ دیا انہوں نے۔ مسز ملک نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ حنان بھی ملک صاحب سے کچھ کہتے ہوئے منال کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بہت تھک چکی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی ہیوی جوڑی اور کپڑے جو نہیں پہنے تھے۔ منال
سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ حنان نے اسے آواز دی لیکن وہ سو چکی تھی۔ حنان اسے سوتے دیکھ کر مسکرا کر ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد حنان نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی تو منال کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے حنان، منال ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ حنان نے اپنا فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ دروازہ کھولیں، حنان نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ حنان آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یہ کس کا گھر ہے؟ منال مسلسل بول رہی تھی، حنان بس مسکرائی جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حنان نے منال کو اس طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ فہیم بھائی؟ بے ساختہ منال بول پڑی۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی کہ پھر رک گئی اور حنان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حنان مسکرا دی اور گاڑی سے باہر نکل کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور منال کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ "A little surprise for you" منال کے کان میں آہستہ سے بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فہیم نے منال کو گلے سے لگا لیا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ فہیم بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ "آ جاؤ اندر" فہیم دروازہ بند کرتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ "آ گیا تمہارا دوست فہیم" منال کی ماما کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر سامنے سے اندر آتی منال پر پڑی تو وہ تو جیسے سکتے میں آ گئیں۔ "ماما" منال جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگ پر رو پڑیں۔ منال سے مل کر وہ حنان کی طرف بڑھی اور اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ منال تو حیران رہ گئی یہ سب کچھ دیکھ کر۔ آج صبح سے اسے سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ "بابا کہاں ہیں؟" منال کو جب اس کے بابا دکھائی نہیں دیے تو بول پڑی۔ "وہ اپنے کمرے میں ہیں، جاؤ ان سے مل لو منال" فہیم نے جواب دیا تو منال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ "بابا" منال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ منال کی آواز انہوں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سامنے منال کو دیکھ کر وہ جلدی سے منال کی طرف بڑھے۔ منال بھی ان کی طرف بڑھی اور بابا کے گلے لگ کر رو دی۔ ابھی وہ منال سے مل ہی رہے تھے کہ حنان بھی اندر آ گیا۔ ان کو سلام کیا جس کا جواب انہوں نے خوش اسلوبی سے دیا۔ "منال تم باہر جا کر بیٹھو، ماما کے پاس میں آ رہا ہوں" حنان نے کہا تو منال باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب کمرے میں بس منال کے بابا اور حنان تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ "بیٹھو بیٹا" اس خاموشی کو منال کے بابا کی آواز نے توڑا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئے اور حنان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر حنان صوفے پر بیٹھنے کے بجائے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگ پڑا۔ "پلیز مجھے معاف کر دیں انکل، میری وجہ سے آپ سب کو بہت مشکلات برداشت کرنی پڑیں" منال کے بابا جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ "نہیں بیٹا، میں تو کب کا معاف کر چکا ہوں تمہیں، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے، یہاں ہے" انہوں نے حنان کو گلے سے لگا لیا۔ "میں نے آپ کو بہت ستایا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیوں؟ حنان ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ حیران تھا ان کی اتنی جلدی معاف کر دینے پر۔ "جو ہوا بیٹا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، تم دونوں کا ملنا تقدیر نے ایسے ہی لکھا تھا، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تمہارے جیسا بیٹا ملا۔ میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہے تم نے" اس کے چہرے پر چھائے مسرت کے رنگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ خوش ہے تمہارے ساتھ۔ "بہت شکریہ انکل، آپ نے میرا مان رکھ لیا" اب سمجھ میں آیا منال اتنی اچھی کیوں ہے اور اس نے مجھے اتنی جلدی معاف کیوں کر دیا، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ہی سے سیکھا ہے اس نے معاف کرنا۔ "انکل نہیں، بابا کہنا ہے مجھے، تم بھی بیٹے ہو میرے، جتنی مجھے منال عزیز ہے اتنی ہی تم بھی عزیز ہو" "جی بابا" حنان مسکراتے ہوئے بولا اور دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے باہر آتے دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ ثانیہ کھانا لگا رہی تھی ٹیبل پر۔ حنان کو باہر آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے حنان کی طرف بڑھی، حنان کو گلے لگا لیا۔ "شکریہ حنان میرا مان رکھنے کے لیے، تم بیسٹ بھائی ہو میرے، چلو آؤ کھانا کھا لو" سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر چائے پی۔ حنان نے پھر ان سے اجازت لی گھر جانے کے لیے۔ "ماما بابا، میں چاہتا ہوں آج آپ دونوں منال کو رخصت کریں میرے ساتھ اپنی دعاؤں کے ساتھ، بالکل ویسے جیسے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ آپ لوگ یوں ہی سمجھ رہے جیسے آج آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے" حنان کی بات پر سب مسکرا دی اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ منال کے بابا نے منال کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، "جاؤ بیٹا اپنے گھر۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہو اپنے شوہر کے ساتھ، اب وہی تمہارا اصلی گھر ہے" منال رو رہی تھی، پھر ماما کے گلے لگ گئی۔ "خوش رہو میری بیٹی" انہوں نے منال کو پیار کیا ماتھے پر، اور پھر منال ثانیہ اور فہیم سے مل کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ حنان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو منال گاڑی میں بیٹھ گئی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے۔
حنان بھی سب سے مل کر خدا حافظ کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر پہنچے تو حنان سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، منال کا ہاتھ تھامے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ منال کھڑکی کے پاس جا رکی۔ حنان نے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا، ٹائی اتار کر صوفے پر رکھی اور منال کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے گرد باہوں کا گھیرا پھیلا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو مسز منال؟ ویلکم بیک ٹو ہوم۔ حنان منال کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس نے منال کا رخ اپنی طرف موڑا۔ دیکھا تو منال آنسو بہا رہی تھی۔ حنان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پلکوں کو چھوا پیار سے۔ بس ان آنکھوں میں دوبارہ کبھی آنسو نہ دیکھوں میں۔ منال نے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ حنان نے بھی اس کے گرد باہوں کا گھیرا بنا دیا۔ دونوں کو آج سکون سا مل گیا تھا۔ قسمت مہربان ہو چکی تھی آج ان دونوں پر۔ چلو اب سونے چلیں، یا پھر یوں ہی کھڑے رہنا ہے مسز حنان؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا تو منال الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مذاق کر رہا ہوں، جی بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ منال کو شام والی بات یاد آئی گئی تو جلدی سے خود کو چھڑواتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ حنان کا کہکا گونجا کمرے میں، منال کپڑے تو لیتی جاؤ۔ مگر منال نہیں رکی، اپنی بے قابو ہوتی سانس کو بحال کرنے لگی اور بولی، دل سنبھل جا ذرا، اور مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد باہر نکل آئی کپڑے لینے۔ کمرے میں آئی تو حنان سو رہا تھا۔ تھک گئے ہوں گے اسی لیے میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ منال الماری کی طرف بڑھی، ابھی الماری کھولی تھی کہ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ حنان نے اسے اپنی طرف کھینچا، کمر میں ہاتھ ڈال کر۔ منال نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ حنان کا کہکا گونجا، نہیں مسز حنان، اب اور نہیں۔ اس نے فرار کی ساری راہیں بند کر دیں۔ منال نے مسکراتے ہوئے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا پرسکون ہو کر۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں ان کی زندگی کا منتظر تھی۔ دونوں کو اپنی منزل مل چکی تھی۔ جب قسمت میں ملنا لکھا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو قسمت میں نہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ماہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج خالی ہاتھ رہ گئی۔ آج منال سب کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، سب اپنوں کے ساتھ جو واقعی اس کے اپنے تھے۔ آج اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ اپنی فیملی اور اپنا شوہر دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کوئی جتنا مرضی آپ کا خیال رکھ لے اپنوں کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ منال پھر سے جی اٹھی تھی۔ حنان کی محبت کا رنگ اس پر چڑھ چکا تھا اور یہ رنگ ماہم سے چھپے نہیں تھے۔ حنان کے ناشتے کے بجائے منال پر جمی نظریں اور منال کا شرما کر بلش کرنا اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ بنا کچھ کھائے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے اٹھ کر جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ حنان بیٹا آفس سے جلدی آ جانا، آج پری کے گھر جانا ہے، حیدر اور پری کو لینے۔ مسز ملک بولی تو حنان حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حیدر خود ہی آ جائے گا مام، یہ ساتھ ہی تو گھر ہے، اور یہ حیدر اور پری وہاں کیوں گئے ہیں؟ ابھی کل ہی تو ان کی شادی ہوئی ہے، اب پری کو یہاں ہی رہنا چاہیے نا۔ حنان کے جواب پر مسز ملک نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ بیٹا یہ رسم ہوتی ہے، شادی سے اگلے دن دولہے کو اپنے سسرال میں ایک رات گزارنی پڑتی ہے۔ یہ رسم برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ کیا مام یہ کیسی رسم ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا اس رسم کے بارے میں۔ خیر جو بھی ہو میں آ جاؤں گا جلدی گھر۔ حنان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد منال کو آواز دی کہ گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، آ کر ڈھونڈ دو۔ منال مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی، کمرے میں گئی اور چابی ڈھونڈنے شروع کر دی۔ حنان چپ چاپ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ منال کی نظر جب حنان کے ہاتھ میں پڑی تو ہنس دی۔ چابی آپ کے ہاتھ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مل نہیں رہی؟ ہاں مجھے پتا ہے کہ چابی میرے پاس ہے، اگر چابی کا بہانہ نہ بناتا تو تم اوپر آتی کیا؟ حنان منال کی طرف بڑھا، اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ خدا حافظ مسز حنان، شام کو ملتے ہیں۔ منال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ منال بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کل دادو سے ملاقات نہیں ہو سکی اس کی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ منال کمرے میں گئی تو دادو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ منال آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ دادو کی آنکھ کھلی تو سامنے منال کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ منال میری بچی تم آ گئی۔ منال کو گلے سے لگا لیا انہوں نے۔ منال رو پڑی مگر جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے کہ کہیں دادو نہ دیکھ لیں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری امی کی؟ دادو منال کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ منال کو ان کے سوال پر تھوڑی حیرانگی ہوئی، وہ سوچ میں پڑ گئی۔
ارے بھئی کیا ہوا؟ میں نے پوچھا کیسے طبیعت ہے اب تمہاری امی کی؟ ان کی طبیعت خراب تھی نا، اسی لیے تو تم اتنے مہینوں سے اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ مینال کو سوچ میں پڑتے دیکھ کر دادو بول پڑی۔ مینال سمجھ گئی کہ گھر والوں نے دادو کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنے میکے گئی ہوں۔ جی دادو، اب امی بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، دیکھیں نا پھر سے بیمار ہو گئی آپ۔ ارے رہنے دے، بڑی فکر ہے تجھے دادی کی، میکے جا کر بیٹھ کی، ایک بار فون کر کے دادی کا حال پوچھنے کا خیال بھی نہیں آیا تجھے؟ دادو مینال کی کلاس لگانے بیٹھ گئی۔ نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بہت یاد کیا آپ سب کو۔ حنان جب بھی ملنے آتے تھے آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، آپ سب کو بھلا بھول سکتی تھی میں؟ مینال دادو کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ دادو بھی مسکرا دی۔ اچھا چلو مان لیتی ہوں، آئندہ میکے جانا ہو تو مجھ سے پوچھ کر جانا، وہ مینال پر حکم صادر کرنے کے انداز میں بولی۔ مینال مسکرا دی۔ جی دادو، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر مینال یوں ہی باتیں کرتی رہی، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو ماہم پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر مینال کو تھوڑی حیرانگی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ مینال اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب تمہارا؟ یہ تمہارا کمرہ نہیں، میرا ہے، تم جاؤ یہاں سے، سمجھی؟ بس بہت دیکھ لیا میں نے یہ سب، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ حنان میرا بھی شوہر ہے، ماہم ہٹ دھرمی سے بولی۔ مینال اس کی بات پر مسکرا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، دیکھتے ہیں تمہارا شوہر تمہیں یہاں رہنے دیتا ہے یا نہیں۔ کمرے میں رہنے کی جگہ تو شاید تمہیں مل بھی جائے، مگر حنان کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پاؤ گی تم۔ حنان پر بس میرا حق ہے، بس مینال کا۔ یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے جو تمہیں مصدوم سمجھ بیٹھی تھی میں، مگر تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ تم اور ہانی دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور میں بن گئی، مگر اب اور نہیں، اب میں تمہیں حنان کو مجھ سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے تم دونوں کی باتوں میں آ کر، اور دیکھو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، میرا کیا بگاڑ لیا تم نے؟ حنان کل بھی میرے ساتھ تھے اور آج بھی، اور تم دیکھو خود کو، تم کل بھی خالی ہاتھ تھی اور آج بھی، نہ حنان کل تمہارا تھا اور نہ آج۔ خود کو سنبھالو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ پہلے ہی تم اپنی ضد انا میں بہت کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھی ہو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں اور تم بھی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کرو اپنی زندگی میں، یوں ہی رہا تو تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ مینال اسے سمجھانے کے انداز میں بولی۔ وہ عمر میں ماہم سے چھوٹی ہوتے ہوئے بھی اسے بہت اچھے انداز میں سمجھا رہی تھی۔ ماہم بس چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مینال جب اپنی بات ختم کر چکی تو ماہم بول پڑی۔ بس ہو گیا ختم تمہارا لیکچر یا ابھی باقی ہے؟ مجھے مت سکھاؤ تم، سمجھی؟ خود تم آوارہ بدچلن۔ بس اتنا ہی بولی تھی کہ ماہم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری۔ یہ تھپڑ حنان نے مارا اسے اور بازو سے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا اسے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا، حنان چلایا۔ ماہم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا پھر سے بولو سب کے سامنے۔ حنان اور ماہم کی ماما حنان کی آواز سن کر وہاں پہنچی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ماہم کی ماما بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی اور حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ آپ اسی سے پوچھے بڑی ماما، یہ کیا کہہ رہی تھی مینال سے؟ ماہم نے ماں کو دیکھا تو جلدی سے ان کے پیچھے چھپ گئی اور پھر سے بولی۔ ہاں تو میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ تم پوچھو اس سے، کہاں تھی یہ اتنے دنوں سے؟ کس کے ساتھ تھی یہ؟ اور تم نے اتنی آسانی سے اسے اپنا لیا، پتہ نہیں کس کے ساتھ مکالہ کروا کے آئی ہے یہ۔ ماہم، حنان چلایا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں، ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ حنان ماہم کی طرف بڑھا، لیکن جب اوپر نظر سیڑھیوں پر کھڑی آنسو بہاتی مینال پر پڑی تو رک گیا۔ میری مینال پاک دامن ہے، یہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے۔ تمہیں صفائی دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، آئندہ سوچ سمجھ کر بات کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ حنان بس اتنا بول کر اوپر کی طرف بڑھا اور مینال کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مینال کا بہت دل دکھا تھا ماہم کے بولے کے جملوں سے، وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ حنان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگ پڑا مینال کے۔ بس کر دو مینال، اب بند کر دو رونا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے تم پر، تم پاک دامن ہو یہ میں جانتا ہوں اور مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ کتنی محبت ہے تم سے، کوئی صفائی نہیں دیں گے، سائے کی طرح تیرے ساتھ رہیں گے، دکھائی نہیں دیں گے۔ مینال نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا اسے۔ او میں تو بھول ہی گیا کہ میں ایک ضروری کام سے آیا تھا گھر، میٹنگ کے لیے جانے والی فائل تو میں گھر پر ہی بھول گیا تھا۔
میں چلتا ہوں، پھر میں لیٹ ہو رہا ہوں، شام کو جب میں گھر واپس آؤں تو مجھے ریٹی نظر آؤ تم۔ پری اور حیدر کو لینے جانا ہے۔ یہ حیدر بھی لڑکیوں کی طرح بیٹھ گیا سسرال، اب اس کو میکے واپس لانے کے لیے جانا پڑے گا ہمیں۔ حنان کی بات پر منال مسکرا دی۔ حنان اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر الماری سے فائل نکالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ماہم کے ماما اسے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم بیٹا کیا تھا یہ سب؟ کیوں تم حنان سے جھگڑا کر رہی تھی؟ ہم سب بہت دکھی ہیں تمہارے لیے۔ حنان نے تم سے شادی تو کر لی، مگر ایسے لگتا ہے جیسے شادی کر کے بھول گیا تمہیں۔ اگر تم چاہو تو اس سے خلا لے لو، میں نے اور تمہارے بابا نے یہی سوچا ہے تمہارے لیے۔ میں مزید تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ حنان تو خوش ہے منال کے ساتھ، مگر تمہیں اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم سوچ لو اچھی طرح، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو تم اسی طرح زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے۔ نہیں ماما، میں حنان سے طلاق نہیں لے سکتی، اس سے بہت محبت کرتی ہوں میں، وہ چاہے مجھے زندگی بھر نہ اپنائے مگر میں اس کے نام پر زندگی گزار دوں گی۔ بس کر دو ماہم، یہ کیسی محبت ہے تمہاری، جس محبت کا حنان کو کوئی احساس نہیں۔ اس یک طرفہ محبت کے سہارے یہ پہاڑ جیسی زندگی نہیں گزرتی بیٹا۔ کچھ سوچو اپنے لیے، ختم کر دو اس رشتے کو اور آگے بڑھ جاؤ اپنی زندگی میں۔ امید ہے میری باتوں کا اثر ہوگا تم پہ۔ چلتی ہوں، تم اچھی طرح سوچ کر بتا دینا مجھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ ماہم سوچ میں پڑ گئی اور سر گھٹنوں پر رکھے آنسو بہانے لگی۔ شام کو حنان ملک صاحب کے ساتھ گھر آیا تو سب لوگ تیار بیٹھے تھے۔ حنان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منال بلیک ڈریس پہنے تیار بیٹھی تھی۔ حنان سلام کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ منال نے کپڑے حنان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا، شلوار قمیض؟ حنان حیرانگی سے منال کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ جی شلوار قمیض، منال نے مسکراتے ہوئے حنان کی بات کا جواب دیا۔ شلوار قمیض اور وہ بھی بلیک۔ مسز حنان، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں، میں شلوار قمیض نہیں پہنتا، لیکن آج ضرور پہنوں گا۔ منال کا اداس ہوتا چہرہ دیکھ کر حنان جلدی سے بول پڑا، لیکن یہ بتاؤ یہ سوٹ آیا کہاں سے؟ اگلے ہی لمحے یاد آنے پر بول پڑا۔ منال مسکرا دی اور فون کی طرف اشارہ کیا۔ آن لائن منگوایا ہے، ممی کی ہیلپ سے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ حنان ڈریس تھامتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم سے باہر آیا تو منال نیچے جا چکی تھی۔ حنان نے جلدی سے بال سیٹ کیے، گھڑی پہنی، پرفیوم چھڑکا خود پر اور واسکٹ پہنی، سینڈل پہنی اور فون اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے کھڑے سب گھر والوں کی نظر جب حنان پر پڑی تو سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ سب کی نظریں حنان پر جم سی گئیں۔ حنان مسکراتے ہوئے نیچے آ رکا۔ چلیں، مسز ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں بھی چلو، سب دیر ہو رہی ہے۔ مسز ملک منال کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دی کیونکہ یہ آئیڈیا منال کا تھا۔ حنان بہت اچھا لگ رہا تھا اس ڈریس میں۔ ایسن ہاسپٹل تھا جبکہ ماہم اپنے کمرے میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا اس نے۔ باقی سب گھر والے چل پڑے۔ منال دادوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اس کے ساتھ حنان۔ پری کے گھر والوں نے بہت خوش دلی سے ویلکم کیا ان سب کا۔ کھانا کھانے کے بعد احسن اور نور کے رشتے کی بات چلی اور اگلے مہینے ان کی شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی گئی۔ پری اور حیدر کو ساتھ لیے سب گھر واپس آ گئے۔ سب ہنستے مسکراتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے سوائے حیدر اور حنان کے۔ اب بتاؤ بھی کیوں روکا مجھے؟ حنان حیدر کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا، کچھ دیر میرے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر لو۔ اچھا یہ آج خیر تو شلوار قمیض، وہ بھی بلیک، جب میں کہتا تھا پہن لو تب تو نہیں پہنتے تھے، اور آج کس کے کہنے پر پہنی ہے بتاؤ ذرا؟ حیدر ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ وہ کیا ہے نا، یہ میری مسز نے گفٹ دی ہے مجھے، اگر نہ پہنتا تو ناراض ہو جاتی منال، بس اس کی ناراضگی کے ڈر سے پہن لیا۔ حنان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ویسے حنان، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی ماہم کے بارے میں۔ بھابھی واپس آ گئیں، تم دونوں خوش ہو اپنی زندگی میں، مگر ماہم بھی تمہاری بیوی ہے۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، بعد میں بات کروں گا۔ حنان جان بوجھ کر فون کان سے لگائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ حیدر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ ماہم کو طلاق دے دو، جب تم اپنی زندگی میں خوش ہو تو اسے کس بات کی سزا دے رکھی ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ حیدر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں گیا تو پری بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کو آواز دی مگر پری اپنی جگہ سے ہی نہیں ہلی۔ حیدر نے اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے ہٹا کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ پری ذرا سا ہلی مگر اٹھی نہیں، گہری نیند میں لگ رہی تھی وہ۔ حیدر مسکراتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا رکا۔ اس کو آج بھی یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ پری اتنی آسانی سے اسے مل جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ پری کی سالگرہ کا دن جب اس کا نکاح ہوا، حیدر کے لیے بہت اذیت بھرا دن تھا۔ ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں اس دن۔ حیدر کو لگا اس نے پری کو کھو دیا، مگر خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔
آج پری اس کے ساتھ ہے، اس کی ہم سفر بن کر۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار ہے حیدر کے لیے۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی آ کر لیٹ گیا، پری کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال کھڑکی کے پاس سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ حنان اس کے پاس جا رکا۔ کیا ہوا مسز حنان، کن سوچوں میں گم ہو؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا، میں ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا وہ ایسے ہی زندگی گزار دے گی؟ آپ اس کے پاس بھی چلے جایا کریں کچھ دیر، وہ بھی تو آپ کی بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے آپ پر۔ منال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ حنان منال کے اس جواب پر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ منال کو غصے سے دونوں کندھوں سے سختی سے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ آج تو یہ بات کر دی، مگر آئندہ مت کرنا منال، میری زندگی پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے اور میری آخری سانس تک تمہارا ہی رہے گا۔ پھر کبھی دوبارہ ایسا مت کرنا، ورنہ میرے غصے سے تو تم واقف ہو، ماہم کی یہی سزا ہے، زندگی بھر یوں ہی بھگتے گی وہ، اور ماہم سے میرا رشتہ بس کاغذات کی حد تک ہے۔ حنان منال کو چھوڑتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو منال کمبل میں منہ چھپائے لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ آج بہت دن بعد حنان کو اتنے غصے میں دیکھا، اس نے تو ڈر گئی۔ حنان لمبی سانس بھرتے ہوئے لائٹ بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف آ گیا۔ منال کا منہ اپنی طرف کیا اور اس کے آنسو صاف کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری مسز حنان، آج کے بعد کبھی غصہ نہیں کروں گا تم پر۔ منال کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ منال خود کو حنان کے ہزار میں پا کر سکون محسوس کرتے ہوئے سو گئی۔ کچھ دیر بعد حنان بھی منال کو سوتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کیے سو گیا۔ اگلے دن ملک صاحب آفس سے گھر آئے تو اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ثانیہ اور فہیم بھی تھے۔ مسز ملک بیٹی کو سامنے دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی کچھ دیر آنسو بہاتی رہیں، پھر مسز ملک نے ملک صاحب کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دیے تو وہ فہیم کی طرف بڑھیں اور اسے بھی گلے لگا لیا۔ ثانیہ باقی سب گھر والوں سے بھی ملی، اس کے بعد فہیم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ثانیہ بہت خوش تھی کہ اس کے بابا نے معاف کر دیا اسے۔ وہ فہیم کو اپنے کمرے میں لگی بچپن کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ ثانیہ کو خوش دیکھ کر فہیم کو ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فہیم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اپنے گھر اور گھر والوں سے دور ہونا پڑا۔ ثانیہ مسکرا دی اور فہیم سے الگ ہوتے ہوئے بولی، نہیں، صرف آپ کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے۔ جو ہوا اسے بھول جائیں اور آنے والی خوشیوں کا استقبال کریں۔ ثانیہ کی بات پر فہیم مسکرا دیا۔ جی ہاں بالکل، آنے والی خوشی بہت عزیز ہے ہمیں۔ یہ سب کچھ حنان کی بدولت ہوا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ ملک صاحب کو منانے میں لگا تھا کہ ثانیہ کو معاف کر دے، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے، لیکن آخرکار وہ حنان کی بات مان گئے اور حنان کے ساتھ ثانیہ کے گھر چلے گئے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کا اپنا دل بھی بہت تڑپتا تھا بیٹی کے لیے، مگر ظاہر نہیں کرواتے تھے۔ ملک صاحب حنان کے ساتھ ثانیہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ثانیہ بھاگتے ہوئے باپ کے سینے سے جا لگی۔ کچھ دیر آنسو بہاتی رہی، پھر ملک صاحب نے اسے خود سے الگ کیا اور ثانیہ کے آنسو صاف کیے، اور پھر فہیم سے بھی گلے ملے۔ فہیم سے مل کر ان کو احساس ہوا کہ ثانیہ کی پسند بہت اچھی ہے۔ ثانیہ کہتی رہی ان سے، ڈیڈ پلیز ایک بار مل لیں آپ فہیم سے، مگر ملک صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی اور ثانیہ کی شادی طے کر دی۔ جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں وہ خود ذمہ دار تھے۔ آج ان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ فہیم کے والدین سے مل کر وہ دونوں کو ساتھ لیے گھر چلے آئے۔ ثانیہ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ مسز ملک آج بہت خوش تھیں۔ ان کے دونوں بچے خوش تھے اپنی اپنی زندگی میں۔ ملک صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی مسز ملک ان کے پاس آ بیٹھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں ملک صاحب، آپ نے بہت بڑی خوشی دے دی مجھے آج۔ ثانیہ کو معاف کر کے، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ماں باپ کو اپنا دل بڑا کر کے معاف کرنا پڑتا ہے، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ ثانیہ میری بھی تو بیٹی ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے اپنی غلطی کا، اگر میں اپنی بیٹی کی بات مان جاتا اس وقت تو ایسا نہ ہوتا، سب میری غلطی ہے۔ ملک صاحب افسردہ سے بولے۔ نہیں ملک صاحب، آپ افسردہ نہ ہو، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، ماں باپ تو بچوں کا بھلا ہی سوچتے ہیں۔ چلیں چھوڑیں ان سب باتوں کو، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ملک صاحب بھی مسکرا دیے۔ یہ سب آپ کے ساتھ زیادہ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اگر وہ مجھے نہ کہتا تو شاید زندگی بھر بیٹی سے دور رہتے ہم لوگ۔ ایک ماہ بعد ایسر اور نور کی شادی کر دی گئی دھوم دھام سے۔ اس شادی میں ثانیہ، فہیم اور ان کے گھر والے بھی شامل ہوئے۔ نور دلہن بنی احسن کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ احسن کمرے میں آیا تو نور کو سوتے دیکھ کر اسے ایسے لگا جیسے اس کے ارمانوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اب ڈاکٹر سے شادی کی ہے تو ایسا ہی ہونا تھا احسن بیٹا، 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہوتی ہے۔ احسن مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا۔
الماری کھلنے کی آواز پر نور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ احسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اوہ آئی ایم سوری ڈاکٹر نور، میرا مطلب ہے مسز احسن، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوئی۔ احسن کی بات پر نور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ نور شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ احسن آگے بڑھ کر اس کے پاس جا بیٹھا، نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے تھوڑی سی پکڑتے ہوئے نور کا چہرہ اوپر کیا۔ آج کے بعد یہ نظریں مت چکانا نور، مجھے میری وہی دوست چاہیے بیوی کے روپ میں جو ہمیشہ نظریں ملا کر بات کرتی ہے۔ یہ شرماتی گھبراتی نور مجھے اچھی نہیں لگتی۔ نور نے نظریں اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا اور پھر سے نظریں چکا گئی اور احسن کے سینے میں منہ چھپائے ہنس دی۔ احسن بھی ہنس دیا اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ احسن اور نور دونوں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے سوائے ماہم کے۔ سب نے اسے سمجھایا کہ حنان سے خلا لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ منال کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی آج۔ حنان گھر آیا تو منال کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ حنان پریشان ہو گیا منال کو اس حال میں دیکھ کر۔ منال کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حنان بے چینی سے منال کی طرف بڑھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس چکر آ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں صبح سے۔ حنان پریشان ہو گیا اور منال کو ہاسپٹل لے گیا۔ کچھ دیر باہر بیٹھا منال کا انتظار کرتا رہا، پھر ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا۔ حنان سچ میں پریشان ہو چکا تھا اب۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے ڈاکٹر؟ منال کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔ نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ شی از ایکسپیکٹنگ۔ واٹ؟ حنان کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے منال کی طرف دیکھا تو منال شرما کر نظریں جھکا گئی۔ جی شی از ایکسپیکٹنگ، آپ ان کا اچھے سے خیال رکھیں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ حنان مسکراتے ہوئے منال کو ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ تھینک یو سو مچ مسز حنان، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا میں ڈیڈ بننے والا ہوں۔ حنان خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ منال مسکرا دی۔ نہیں، یہ خوشی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ بے شک، الحمدللہ، حنان مسکراتے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مسز ملک کو جب حنان نے گھر آ کر یہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ ماہم کو جب پتہ چلا تو بس وہ مزید برداشت نہ کر سکی، اس کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ ڈیڈ، مجھے حنان سے خلا چاہیے۔ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ماہم ملک صاحب کے پاس آ کر بولی۔ یہ کیا بات ہوئی ماہم؟ جب ہم سب تمہیں کہتے رہے کہ خلا لے لو تب تم نے ہماری ایک نہیں سنی، اور اب کہہ رہی ہو کہ خلا چاہیے، اتنے مہینوں بعد اب یاد آیا تمہیں؟ ماہم کی ماما بول پڑیں۔ جی ماما، میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے ہانی کی باتوں میں آ کر حنان اور منال کے ساتھ بہت برا کیا، میری وجہ سے منال حنان سے دور ہوئی، اسی بات کی سزا مل رہی ہے مجھے، مگر اب اور نہیں، میں تھک چکی ہوں، پلیز حنان مجھے معاف کر دو اور آزاد کر دو اس بے معنی رشتے سے۔ ماہم سب کے سامنے حنان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اعتراف جرم قبول کر رہی تھی۔ تم دونوں مجھے معاف کر دو منال، میں تمہاری بھی گنہگار ہوں۔ ماہم منال کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ حنان نے بڑے پاپا کی طرف دیکھا، انہوں نے آگے بڑھ کر ماہم کو سینے سے لگا لیا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ماہم کو وہاں سے لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ 2 دن بعد طلاق کے کاغذات تیار ہو کر آ گئے۔ حنان نے ان کاغذات پر سائن کر دیے، ماہم نے بھی سائن کر دیے۔ ان دونوں کے رشتہ ٹوٹنے پر دونوں فیملیوں میں کوئی دراڑ نہیں آئی۔ اس میں غلطی ماہم کی تھی، اس لیے حنان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ماہم بس اپنے کمرے میں ہی رہتی، بہت کم باہر نکلتی۔ اپنی زندگی کو بس اس نے اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ حنان اور منال دونوں سے معاف کر چکے تھے، وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ آج منال کے گھر اللہ کی رحمت آئی، اللہ پاک نے دونوں کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ حنان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اپنی پھول سی نازک بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے بیٹھا تھا۔ یہ بالکل تمہارے جیسی ہے منال، اس کا نام ہم جنت رکھیں گے۔ منال مسکرا دی۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ حنان نے مسکراتے ہوئے اسے جھولے میں لٹا دیا اور منال کی طرف بڑھا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ آج میں بہت خوش ہوں، تھینکس میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ حنان کچھ اور بولتا، جنت کے رونے کی آواز پر پیچھے ہٹا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھاتے ہوئے منال کو تھما دیا۔ کچھ دن بعد ماہم جنت کو دیکھنے منال کے کمرے میں گئی تو سامنے کچھ مہمان بیٹھے تھے منال کے کمرے میں۔ ماہم واپس جانے لگی تو منال نے اسے آواز دی، ماہم آ جاؤ، ان سے ملو۔ یہ شمائلہ آپا ہیں اور یہ ان کا بیٹا احمد، آؤ بیٹھو۔ ماہم بس ان کو سلام کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمائلہ آپا اور احمد منال سے ملنے آئے تھے۔
حنان نے ان کو گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا، مگر خود ابھی آفس تھا۔ شمائلہ آپا اسپیشلی جنت کو دیکھنے کراچی سے اسلام آباد آئی تھیں۔ یہ ماہم آپ کی وہی کزن ہے نا؟ احمد منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ منال احمد کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، بس مختصر سا جواب دیا۔ حنان گھر آیا تو سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد احمد حنان کو ساتھ لیے باہر چلا گیا۔ وہ مجھے ضروری بات کرنی تھی حنان تم سے، احمد ہچکچاتے ہوئے بولا۔ جی کہو، کیا کہنا ہے؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ احمد بھی مسکرا دیا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی کزن ماہم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنان کو حیرانگی ہوئی احمد کی بات پر۔ تم کب ملے ماہم سے، اور تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بہت خوشی ہوئی مجھے جان کر، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ بس آج ہی ملاقات ہوئی چھوٹی سی، بس مجھے اچھی لگی ماہم، اور ماما کو بھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ طلاق یافتہ ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ماما بات کر لیں ماہم کے پیرنٹ سے۔ احمد کی بات پر حنان مسکرا دیا۔ ہاں ضرور۔ حنان نے پہلے سب کو ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر احمد اور اس کی ماما کو ڈرائنگ روم میں لایا، ان کا تعارف کروایا۔ بڑے پاپا ڈیڈ، یہ میرا دوست ہے احمد، اور یہ ان کی ماما، یہ ماہم کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ جی بھائی صاحب، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، ہمیں انکار مت کیجیے گا۔ بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے احمد۔ جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، میں ماہم کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب نے ہاں کر دی رشتے کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ماہم اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ سب گھر والوں کو احمد بہت پسند آیا اور ماہم اور احمد کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ 2 ہفتے بعد ماہم مسز احمد بن کر دھوم دھام سے رخصت ہو کر کراچی آ گئی۔ احمد مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور ماہم کے پاس آ بیٹھا۔ میں جانتا ہوں بہت غلطیاں ہوئی ہیں تم سے اور بہت دکھ بھی دیکھے ہیں تم نے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ بھلا کر نئی زندگی شروع کرو۔ ماہم نے نظریں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ احمد مسکرا دیا۔ اٹھا لو پلکیں، دیکھ لو جی بھر کے کہ اب زندگی بھر انہی پلکوں میں تم کو چمکنا ہے۔ ماہم بس ہلکا سا مسکرا دی۔ احمد نے جیب میں سے ایک ٹبیا نکال کر اس میں سے خوبصورت ڈائمنڈ رنگ نکال کر ماہم کو پہنا دی اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سب اپنی زندگی میں خوش ہو گئے۔ ثانیہ اور فہیم کے ہاں بھی بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے دعا رکھا۔ حنان کی محبت منال کے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی، اور منال حنان جیسا جیون ساتھی پا کر بہت خوش تھے۔ دن بھر جنت کو سنبھالنے میں مصروف رہتی۔ جنت نے ان دونوں کی زندگی کو خوشیاں دوبالا کر دی تھیں۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ حنان کے دل میں منال کے لیے اللہ نے محبت ڈالی، یہ منال کے صبر کا ہی پھل ملا اس کو۔